समझता हूं कि इस झंडे को अपने दिल से लगा लूं और KPK में अपने खर्चे पे अपने दोस्तों को मुतहरिक कराऊंगा, घर घर सिर्फ एक ही आवाज लेके जाऊंगा कि खान का साथ दो, क्योंकि उन्होंने हमारे ज़मीर को चेंज कर दिया। मैं ये चाहता हूं कि ये झंडा हमारे लिए अभी फर्ज बन चुका है कि हमें इसकी हिफाजत करें। और जिस बंदे ने, जिस शख्स ने इसको इज्जत दिया, मैं पाकिस्तान के बराबर के इस झंडे को झंडा समझता हूं। उसकी वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की जुमात है, जरदारी बेकारी सिंध की जुमात है, बलूचिस्तान की जुमात वो दिन पे लोग जो है ना जो लेते हैं, आपको पता है अल्लाह रब कायनात जो है ना इनको हिदायत दे दे। पठानों को इन्होंने बहुत वर्गलाया, लेकिन शुक्र है कि पठान कौम अब जो है ना जीत चुके हैं, जिंदा हो चुके हैं, उनके ज़मीर अभी मुर्दा नहीं है। तुम गला काटोगे, हम गला आगे करेंगे, लेकिन ये झंडे के साथ अपनी बाप अपनी माँ को इसको प्यार देंगे, इसको भी और इसको भी, और तुम उठा के दिखाओ, कहां तक जो काटना है काट दो। लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। अरब कायनात और मैं खान ये एक शेर वकील है जिन्होंने इस पाबंदियों के बाद वो इस झंडे को हमें दिखाया दोबारा, तो मैं इनके हाथ से ये झंडा लेना चाहता हूं। और इंशाल्लाह, और मैं अल्लाह को फिर गवाह बना के कह रहा हूं कि मरते दम तक ये झंडा मेरे दिल में रहेगा। मुझे किसी टिकट की शौक नहीं है, मुझे किसी वोट की शौक नहीं है। मैं रब कायनात को गवाह बना के कह रहा हूं कि मैं इंशाल्लाह इसकी हिफाजत करूंगा। इंशाल्लाह इस झंडे, आप भी आ जाएं। अच्छा एक झंडा बस ठीक है, हाथ लगा दें। ये झंडा जो है ना, इसकी हुर्मत पाकिस्तान के झंडे की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे की, इसकी हुर्मत, इसका तकद्दुस हम पे फर्ज है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह किसी भी कीमत पे हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए रूल ऑफ लॉ पे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई समझौता नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अब जरा आप डॉक्टर साहब इधर बैठ जाएं। वो से मैं भी ये इमरान तेरे जान निसार बस करें, ये ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से सबसे पहले तो मैं मीडिया के नुमाइंदगान और इन हज़रात का जिनने आज दीगर पार्टियों से इस्तीफ़ा देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत रखते, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा ताल्लुक मेरा ताल्लुक ज़िला दीर लोअर के इलाका खाल से है। जी अच्छा, मेरा ताल्लुक लोअर दीर के इलाका खाल से है। मेरा 16 साल रफ़ाकत जो कि मेरी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से थी, और 2015-18 के इलेक्शन में मैंने मुस्लिम लीग नून के टिकट शेयर के निशान पे इलेक्शन भी लड़ा था। चूँकि आज मैंने खैबर पुख्तनख्वा के बहादुर सपूत अखुनज़ादा अजहर तक़वीम मेरा नाम है जी, मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी थी। आज मैंने ग़ुलामी की जंजीर तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करता हो, और ख़ास कर हमारे खैबर पुख्तनख्वा के हीरो और बहादुर सपूत एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेर अफजल मरवत के साथ इनकी जो वलवला अंगेज क़ियादत है और एक हीरो की तरस पे आज जो उभरता हुआ सितारा नज़र आ रहा है, इनकी और ख़ान की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करता हो और मरते दम तक इसमें रहूँगा। मेरी किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है कि मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा या किसी के साथ उलझ जाऊँगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मरते दम तक तहरीक इंसाफ का एक कारकुन रहूँगा और इंशाअल्लाह उसका झंडा भी लहराते रहेंगे। और बहुत जल्द लोअर दीर में इंशाअल्लाह एक बड़ा कन्वेंशन मुनक़्क़द करेंगे और हमारे साहब और हजरात का इंशाअल्लाह भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।
پہلے یہ بھی ذرا دو باتیں کر لینا. میں ذرا دو باتیں کر لوں. جی پہلے اپنا تعارف کرا دیں, ذرا زور سے بولیں. میرا نام نواز خان ہے, پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں. پلیز. پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں اور پاکستان انٹلیکچوئل فورم کے اندر ایز چیئرمین کی حیثیت سے میں یوٹیوب میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتا ہوں, اور بہت سارے جرنلسٹ اور بہت سارے تھنک ٹینکر سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے ملکی معاملات پہ. 2001 پہ میں پاکستان کی طرف سے امریکن بایوگرافک انسٹیٹیوٹ کا کنٹری ایڈوائزر رہا ہوں. یہاں سے کچھ ایڈوائزز ہوتے تھے اس کے معاملات پہ, ساؤتھ ایشیا کے معاملات پہ, اور داخلی اور خارجی معاملات پہ اب بھی اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں. لیکن آج جس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کروں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انسان جو ہے صرف خیالات کا اظہار کر کے کچھ نہیں کر سکتا. آج میرے دوستو, آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, ہم سب اس ملک کے شہری ہیں اور ایک کشتی کے سوار ہیں. کشتی کے اندر سوراخ ہو چکا ہے, اور جب ہم سب اٹینٹیو ہو کر اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ کشتی ڈوب جائے گی. اس لیے پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ عملی سیاست میں قدم رکھوں. میں نے مروت صاحب کو کہا کہ میں کسی الیکشن کے لالچ میں نہیں, میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے, میرا الیکشن وہاں ہوگا. گلگت بلتستان کی سچویشن آپ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن پاکستان کے ایک بیٹا ہونے کے ناطے سے اور ایک سینسٹیو شخصیت ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قدم بڑھائیں. باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, ہم نے بھی بڑی باتیں کی, بڑا وقت اپنا لگایا, لیکن جب تک عمل میں داخل نہیں ہوئے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. آج میں اپنے تمام دوستوں سمیت پی ٹی آئی کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ شمولیت اختیار کرتا ہوں, اور پھر میں پاکستان کے نوجوان نسل کو اور پاکستان کے کریم آف دی نیشن کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب تک عمل میں نہیں آئیں گے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جب تک انسان عمل کے لیے قدم نہیں اٹھاتا ہے تب تک جو ہے اس کا کوئی بھی چیز کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے. میں اقبال کے اس شعر کے ساتھ, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اب یہ تقریر تو بہت لمبی ہو رہی ہے, ساتھی بور بھی ہو جائیں گے, آپ کے پاس سوالات بھی ہوں گے, تو میں یہاں پہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے خود بھی تیار ہوں. مجھ سے ہو یا کسی بھی ساتھی سے ہو, آپ سوال کر سکتے ہیں. وکیل بھی ہیں اور ہمیشہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور شواہد کے ساتھ. آپ نے جو نگران وزیر اعظم پہ یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا نون لیگ میں مرجر, وہ تو نون لیگ چھوڑ چکا ہے, بلوچستان عوامی پارٹی چھوڑ کے تو پھر میرے خیال انہوں نے حلف لیا تھا اور وہ کئی بار کہہ چکے ہیں. آپ کے پاس کیا اس کے شواہد ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ چھوڑنے کے کیا شواہد ہیں. نہیں, انہوں نے اعلان کر رکھا ہے نا, کئی دفعہ انٹرویو میں ہم نہیں, گزارش یہ ہے, آپ کو شاید علم ہوگا, میڈیا میں یہ شیئر ہو چکا ہے کہ انہوں نے خود ان لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ میڈیا نے بتایا ہے, تو لہذا ان کی ملاقاتوں کی تک نہیں بنتی ہے. اور باپ جو ہیں, یہ ساری سیاست ان کی باپ کی مرہون منت رہی ہے. اچانک میاں شہباز شریف صاحب کا یہ فیصلہ کرنا کہ جی میں ان کو یہاں پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لاتا ہوں, اب اس کے نتیجے میں باپ کا سارا جو ہے ان کے ساتھ شامل ہونا, وہ کہتے ہیں نا
کہ آپ میری پیٹھ کو جائیں، میں آپ کی پیٹھ کو جاؤں گا. سلسلہ وہی چل رہا ہے. اور انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں PMLN میں ہوتا، ابھی 1-2 دن پہلے کا بیان ہے، تو لہذا یہ ڈنکی کی چوٹ پہ اپنی ایفیلیشن بتا رہے ہیں. تو لہذا جو پاکستان کا قانون کہتا ہے وہ یہ اب ڈیمانڈ کرتا ہے کہ خدا را اس ملک پہ رحم کریں، ان لوگوں کو کیئر ٹیکر بٹائیں جو ان مناصب کے اہل ہو، جو الیکشن کو فیئر کرائیں. اب ان تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک پارٹیشن کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے نقوی صاحب نے پنجاب میں نواز شریف کو ضمانت دے دی. آپ کو پتہ ہے 401 ضابطۂ فوجداری کے تحت انہوں نے ضمانت دی. بھائی کبھی کوئی صوبائی حکومت یہ ضمانتیں دیا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا یعنی ہائی کورٹ میں وہ مقدمہ زیر سماعت ہیں، وہ کہتا ہے جی ہم ضمانت دے رہے ہیں، جبکہ ماضی میں بزدار کے دور میں اس صوبائی حکومت نے یہ رد کیا تھا. جی جناب. پرور صاحب، آپ نے لیول پلے فیلڈ کی آپ نے بات کی، شفاف انتخابات کا بھی آپ نے مطالبہ کیا ہے. جس طرح 2018 کے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلے فیلڈ جو ہے وہ میسر تھی، اور جس طرح کے 2018 کے شفاف انتخابات تھے، اس طرح کے شفاف انتخابات اور اس طرح کی لیول پلے فیلڈ آپ کو دی جائے تو کیا آپ انتخابات کو تسلیم کریں گے؟ اگر آپ سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، میری ایک 10 بستہ عرض ہے آپ سب سے. آنکھ کو دیکھا حال وہ حق الیقین کا درجہ ہوتا ہے. کل میرے ساتھ چلیں چارسدہ کے کنونشن میں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو وہاں کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا نا، دیکھیں آپ میں شواہد نہیں دے رہا ہوں، آنکھ کو دیکھا حال دیکھ لیں، میرے ساتھ چلے جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا فیصدی اکھنڈے استعمال ہوتے ہیں. ہمارے اپنا ملک ہے، ہماری دھرتی ہے، ہمارے قوانین ہیں، ہمارے اپنے اجرے ہیں، ان میں بیٹھنے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. شرم کا مقام ہے تمام ان اداروں کے لیے جو بنیادی حقوق کے تحفظ کے ضامن ہیں. اگر پاکستان میں یہ ہوتا ہے اور صرف تماشائی بیٹھ کے ہم تماشا کرتے ہیں تو یہ ہم اپنی ملک کی جڑوں کو کوکلے کر رہے ہیں. جس ملک میں، جس معاشرے میں انصاف اور قانون کی حکمرانی اس حد تک تذلیل اور گراوٹ کے معیار پہ پہنچے گی، ان معاشروں کا اٹھنا، ان معاشروں میں قانون کی حکمرانی اور رول آف لا کو جو ہے پروان چڑھانا، جو ہماری واحد ضرورت ہے. نہ کرپشن رہے گی، نہ بدعنوانی رہے گی، نہ یہ ایڈونچرزم رہے گا، نہ تیری میری رہے گی. صرف اور صرف ایک بات ہوگی، جس کا جو حق ہے اس کو ملے گا. پاکستان کو صرف اسی کی ضرورت